بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے حوالے سے اس سیشن میں ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو انسان جب یہ ساری چیزیں اپنی زبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے پرفارم کرتا ہے تو ایک ایک چیز فرشتے کے ذریعے ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو زبان ہے ہماری، جس کے ذریعے ہم بات چیت اور گفتگو کرتے ہیں، اس میں دونوں ڈائمینشنز موجود ہیں۔ ایک حساب سے دیکھیں، ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر صحیح طور پہ ان لوگوں کو ہے جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو زبان کی نعمت سے محروم ہیں۔ لیکن اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو بعض اوقات، بلکہ اگر آج کی بات کریں، ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں تو یہ رحمت کی بجائے زحمت بھی بن سکتی ہے۔ یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں۔ چونکہ آزمائش ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے، اگر اس کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اور خیر کی بات کہیں گے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں گے، سچ بولیں گے، اچھائی کی دعوت دیں گے، تو جب اس زبان کا پازیٹیو یوز ہوگا اور اس کے ذریعے جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ اچھی ہوگی تو یہ باعث ثواب اور باعث رحمت بن جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر اس کا استعمال بیہودہ کاموں کے لیے ہو، غیبت کے لیے ہو، چغلی کے لیے ہو، اس سے جھوٹ بولا جائے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جائے، تو پھر یہی زبان، یہی گفتگو باعث عذاب اور زحمت بن جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ دونوں طریقوں سے ایک آزمائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک بات کہتا ہے، اور اس کے نزدیک وہ کوئی بات اتنی اہم نہیں ہوتی، وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ کوئی خیر کی بات ہو سکتی ہے، وہ کوئی نیکی کی بات ہو سکتی ہے، وہ اچھائی کی دعوت ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات، ایسا جملہ، ایسا کلام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس چھوٹی بات کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسان کے نزدیک چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنی بڑی بات ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور دوسری طرف
بعض اوقات ایک انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، کوئی ایک بات کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جملہ اس کے نزدیک اتنا اہم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ تو ایک معمولی بات ہے، اس میں کون سا گناہ والی بات ہے، یہ کون سا کوئی بڑا میں نے جرم کر دیا ہے۔ تو وہ اس اپنی بات کو، اپنے کلام کو، اس جملے کو چھوٹا، معمولی اور کم اہمیت والا تصور کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اس قدر بڑی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ وہ اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی یہ کہ ہم اپنی گفتگو میں، اپنی بول چال میں، اپنی بات چیت میں اور اپنے زبان کے استعمال میں محتاط ہو جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ایک بات، کوئی ایک جملہ وہ ہمارے نزدیک معمولی ہو لیکن وہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور جہنم میں جانے کی وجہ بن جائے۔ اور دوسری طرف کوئی ایک نیکی، کوئی ایک خیر کی بات جسے ہم کوئی زیادہ اہمیت نہ دیں لیکن اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ اس لیے ہمیں زبان کے معاملے میں، گفتگو کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا ہوتا تھا، آپ بات چیت کیسے فرماتے تھے، اور پھر اس میں ہمارے لیے آج کے دور میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ تو میں نے اس لیکچر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی نمایاں خصوصیات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی اس کے کیا کریکٹرسٹکس تھے، ان کو بیان کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے میں گفتگو کے دوران ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ اور تیسرے حصے میں آپ کے سامنے میں کچھ ایسی ٹیکنیکس رکھوں گا، ایسی سجیشنز دوں گا کہ جن پر عمل درآمد کر کے ہم اپنی گفتگو کو بہتر کر سکتے ہیں اور گناہوں سے، اور خاص طور پہ جو زبان کے گناہ ہیں جو گفتگو کے دوران ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ آپ بامقصد گفتگو فرماتے تھے۔ آپ بلا وجہ نہیں بولتے تھے، بغیر کسی ضرورت کے بات چیت اور کلام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضول نہیں بولتے تھے، بے مقصد بات نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، یعنی اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے تو کوئی اچھی ہی بات اس کے منہ سے نکلنی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت خوبصورت حدیث ہے یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، کیا میں تجھے 2 ایسی خوبیاں نہ بتاؤں کہ وہ ادائیگی میں بڑی آسان ہے، کرنے میں بڑی آسان ہے، لیکن ترازو پر وہ ساری نیکیوں سے باری ہو جائیں گی، یعنی اپنے اجر کے اعتبار سے، اپنے نتائج اور فوائد کے اعتبار سے وہ ترازو میں
تمام نیکیوں سے باری ہوں گی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیے۔ تو بہت خوبصورت حدیث، اور آپ نے فرمایا کہ ابو ذر ایک حسن خلق اور ایک لمبی خاموشی اختیار کر لے، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں آپ، اور دوسرا یہ کہ لمبی خاموشی اختیار کریں، یعنی بہت کم بولا کریں، زیادہ خاموش رہا کریں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات میں سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان دو کاموں سے بہتر ہو۔ یعنی اس حدیث پہ آپ غور کریں، کس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو چپ رہو یا پھر اچھی بات کہو۔ اب اسی کی انڈورسمنٹ ہے اس حدیث میں کہ لمبی خاموشی اختیار کرو، کم بولا کرو۔ اسی طرح دوسری خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ واضح ہوتی تھی، آسان ہوتی تھی، کلیئر ہوتی تھی، کونسائز ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، گفتگو اور بات چیت اتنی آسان اور واضح ہوتی کہ ہر شخص آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا، آسانی سے اسے سمجھ آ جاتی تھی۔ اسی طرح تیسری خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے تھے، آپ تیز نہیں بولتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ آپ اتنی ٹھہر کے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ اسی طرح چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی یہ تھی کہ اگر ضرورت ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی، کسی بات کے اوپر زور دینا ہوتا، ایمفسس کرنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا لتعقل عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو بعض اوقات ایک بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی 5ویں خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا کلام مختصر یعنی کونسائز لیکن کمپریہنسو ہوتا مختصر تھا لیکن جامع ہوتا تھا، الفاظ کم ہوتے تھے لیکن اس کے میننگ زیادہ ہوتے تھے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، مطلب کہ مختصر الفاظ میں بہت زیادہ میننگز سمیٹ دینا، مجھے یہ صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ اسی لیے کئی ایسی احادیث ہیں، آپ انہیں دیکھیں، 2 لفظ ہیں صرف لیکن سمندر ان کے اندر بند ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحت، دین نصیحت ہے، 2 لفظ ہیں ٹوٹل، لیکن آپ اس کے میننگز دیکھیے، اس حدیث کی شرح دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ان 2 لفظوں میں ایک پوری کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہو۔ اسی طرح 6ٹھی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نرم ہوتا تھا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی کہ جس سے جذبات بھڑک اٹھتے ہوں یا غصہ آ جاتا ہو، اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم لہجہ اختیار کرتے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک اعرابی مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے اس کو روکنے کے لیے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو، اور پھر ایک ڈول پانی کا بہا دیا اور اس شخص کو محبت سے اور نرمی سے مسجد کے آداب سکھائے، اور فرمایا کہ مساجد گندی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو نماز کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد مقابل کی پوری بات سنتے تھے، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ جیسے عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ایک لمبی تقریر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ آپ کا مخالف ہے، دشمن ہے، لیکن آپ نے اس کی بات کو ٹوکا نہیں، بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا، بلکہ سنتے رہے۔ ایکٹیو لسننگ، کیئرفل لسننگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پوری بات سن لی تو پوچھا کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ اے ابو الولید، کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ تو اس نے کہا بالکل میری بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مد مقابل کی پوری بات سنتے تھے، بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی خصوصیت یہ کہ دوسروں کو عزت کے ساتھ مخاطب فرماتے تھے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے تھے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے تھے، بلنگ نہیں کرتے تھے۔ جیسے اس کی ایک اگزامپل یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اکثر آپ ان کی کنیت یا پسندیدہ نام کے ساتھ یاد فرمایا کرتے تھے، جیسے ابو ہریرہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا کرتے، اور ایک چھوٹے صحابی تھے جن کی عمر کم تھی اور ان کی وہ چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے، تو آپ ان کو فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ وہ تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ یعنی آپ ایسے محبت سے کلام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی عزت کا خیال رکھتے، اس کو ملحوظ رکھتے۔ اسی طرح ایک خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ کو اشتعال انگیزی کی طرف لے کے جانا چاہتا، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا، غصہ کرتا، آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موڈیسٹی کو اور وقار کو مینٹین رکھتے تھے۔ فار انسٹنس جب یہودی آپ کے پاس آتے تو وہ جب سلام کرتے تو اس میں کجروی سے کام لیتے، وہ کہتے السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تم پر موت واقع ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سخت جواب دیتی کہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پہ بھی موت ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پہ، اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جواب نہ دیتے، آپ جسٹ اتنا فرماتے وعلیکم، تم پر بھی ایسے ہی ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلقین کی کہ عائشہ نرم خوئی اختیار کرو اور سختی سے، بد کلامی سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ مسکراتے تھے۔ تو یہ میں نے موٹی موٹی آسان انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی 10 خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم اور انداز گفتگو کیسا ہوتا تھا۔ اور پھر یہ جو تربیت کی آپ نے اپنے اصحاب کی، صحابہ کرام کی، اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ گفتگو کے معاملے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کرتے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے کہ یہ مجھے بہت ساری جگہوں پہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا، آپ فرماتے کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
یعنی یہ جو تربیت ہے، تربیت نبوی، وہ پھر آگے صحابہ کرام میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زمین پر زبان سے زیادہ کسی چیز کو لمبی قید کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو لمبی قید کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اس پر چیک رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ بے لگام ہو جائے پھر یہ غیبت کرے گی، پھر یہ چغلی کرے گی، پھر یہ مبالغہ کرے گی، پھر یہ چغل خوری کرے گی، پھر یہ دوسروں پر الزام لگائے گی، بیہودہ کلام کرے گی، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزوں میں انوالو ہو جائے گی کہ جو انسان کو گمراہی اور ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا بہت خوبصورت فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم کا حصہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہو کہ کب اسے خاموش رہنا ہے۔ یعنی علم صرف بولنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے یا خیر کی ہی بات کرنی ہے، نہیں، انسان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت مجھے بولنا چاہیے اور کس وقت خاموش رہنا افضل ہے، یہ بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ اگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب ہم اپنے معاشرے میں جو ہمارے رویے ہیں، ہم جو گفتگو کے دوران غلطیاں کرتے ہیں، اس کی اگر بات کریں تو سب سے جو پہلی چیز ہے ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو چکی ہے، وہ ہے فضول بولنا۔ آپ دیکھ لیں، ہم جہاں کہیں بیٹھیں گے، گھر میں بیٹھیں گے، کوئی کام نہیں ہے ہمیں یا اپنے کام مکمل کر لیے ہیں ہم نے، پارٹی ہو رہی ہے، گیدرنگ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہیں، یا ویسے ہی دو لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اہل محلہ کی باتیں کرنا شروع کریں گے، اپنی ورک پلیس کی جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کی سٹوریاں کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بغیر کسی مقصد کے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہم بولنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر چند لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں اور وہ تھوڑی دیر، کوئی 10 منٹ، آدھا گھنٹہ آپس میں بات نہ کریں تو ان کو اریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ انہیں اسٹرینج فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا کوئی بول نہیں رہا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ بالکل ہمارا رویے غلط ڈیولپ ہو گئے کہ اب ہم خاموش رہنے والی عادت کو چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیے، آپ کا اپنا طرز عمل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کو زیادہ ترجیح دی، الا یہ کہ انسان کوئی اچھی بات کرے، اور فرمایا یا تو اچھی بات کرو یا پھر یہ کہ خاموش رہو، ان دو کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں۔ اگر ہم اپنی آج کل کی گفتگو کا جائزہ لیں تو آپ اس میں دیکھیں گے دوست یار ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اس میں جھوٹ بھی چل رہے ہیں، مذاق بھی ہو رہا ہے، دوسروں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، اس میں مسخرہ بند کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو یہاں تک عادت ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو کوئی مذاق کی بات کریں گے، کوئی جگت ہی ماریں گے، یعنی انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ گناہ کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، بے مقصد چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، بے مقصد باتوں میں نہیں پڑتے۔ لیکن آج ہم اپنے لائف سٹائل کا جائزہ لیں اور اپنی زبان کا جائزہ لیں، اپنی بات چیت کو دیکھیں، اپنی گفتگو کا انالیسس کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک بولتے ہی جاتے ہیں، خاموش رہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی خاموش طبع ہو یا خاموش رہنے کی کوشش کرے، یا وہ یہ نیت کر لے کہ اب میں نے فضول نہیں باتیں کرنی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، آج کل تم بول نہیں رہے، بڑے چپ چپ ہو۔ بلکہ الٹا اس کو اپریشیٹ کرنے کے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے ہم اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح
جھوٹ کی بات کی جائے تو جھوٹ پھر غیر ضروری تبصرے ہم کرتے ہیں بلا وجہ، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ انٹرنیشنل افیئرس کو کھول کے بیٹھ جائیں گے، اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے، پڑوسیوں کی کہانیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیملی بریک اپس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، فائنینشیل ایشوز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل اسی طرح برقرار ہیں۔ تو اگر بولنا ہی ہے، بات چیت ہی کرنی ہے، رہا نہیں جا رہا اگر آپ سے، تو آپ اپنے مسائل پہ بات کریں، اپنی سیلف امپروومنٹ کی بات کریں، اپنی عادات کو بہتر کرنے کی بات کریں، اپنے گھر میں بجٹ پلاننگ کریں، اپنے گھر کے مسائل کی لسٹ بنا کے ان کو ڈسکس کریں، ان کے سلوشن ڈھونڈیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، اپنے فائنینشیل جو کنڈیشنز ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، ان کو بہتر کریں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم فضول باتوں میں اور گپوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح ایک دوسری بیماری، اخلاقی بیماری جسے میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے۔ اب یہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ پروفیشنل سیٹنگز میں دیکھ لیں آپ، جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوڑا کام کر کے اس کی پروجیکشن زیادہ کی جاتی ہے، ہر جگہ آگے ہوا جاتا ہے کہ مجھے کریڈٹ بس مل جائے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، مجھے اپریسیشن مل جائے، میرے کام کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے تو ہم بولتے ہیں۔ کاروبار ہے اگر، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس کا عیب نہیں بتاتے، اس کو ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں عیب نہ ہو، جو انسانوں سے بلونگ کرتی ہو، جو انسانوں نے بنائی ہو۔ اس کے باوجود، اور وہی چیز جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ایسے کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس میں اتنے سارے عیب نکال دیتے ہیں، لیکن جب خود بیچتے ہیں تو اس کو بے عیب ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنی اسائنمنٹس میں جو ان کے ٹاسکس ہوتے ہیں اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ ملازمین ہیں، کئی ملازمین ایسے ہیں بے جا چھٹیاں کریں گے، دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، کوئی بہانہ لگا دیں گے، طبیعت خراب ہے، اور اس طرح کی 100 چیزیں ہیں۔ گھروں میں آپ دیکھ لیں، بچے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، والدین بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی میاں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے۔ یعنی ہم نے اس کو اتنا اب نارملائز کر لیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا وبال ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدق یعنی سچ پر قائم رہو، کیونکہ سچ نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے، اور نیکی الٹیمیٹلی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ اور انسان جب مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ جبکہ اس سے برعکس اگر کوئی جھوٹ بولے اور اسی راستے پہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، قرآن میں تو جھوٹوں کے اوپر لعنت بھی کی گئی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی اخلاقی بیماری ہے، لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اپنے ایمان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جھوٹ جتنا ہم بول رہے ہیں وہ ہمیں جنت سے دور کر رہا ہے، جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایسے شخص کی بات کریں جو ہم میں موجود نہیں ہے تو پھر غیبت ہوگی۔ آج ہماری محفلوں میں غیبت ہوتی ہے، فون پہ پیکیجز لگا کے لمبی لمبی کالز ہم کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ دفتر میں گفتگو میں ہم اپنے مخالفین کے بارے میں جب گروپنگ ہو جاتی ہے، مینیپولیشن ہوتی ہے، وہاں غیبت کرتے ہیں لوگ، حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو غیبت ایسے ہی ہے جیسے کسی مردہ کا گوشت کھانا۔ اسی طرح
چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر سے بات سنی ادھر جا کے کی، اس کے پاس بیٹھے وہاں جو بات ہوئی وہ دوسری جگہ کا جا کے کی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہماری تو زندگی کے صبح و شام شب و روز غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، ہیرا پھیری سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسروں کے اوپر بے جا الزام لگانا، اور خاص طور پہ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں ہوتے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الاحزاب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے مومن مردوں یا عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں، اس کو بہتان کہا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اخلاقی بیماری زبان کی جو گفتگو میں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، گالی گلوچ کئی لوگ کرتے ہیں، بہت کامن ہے۔ گھر میں کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ گھروں میں ٹھیک رہتے ہیں، لیکن باہر جب جاتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے اور ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان کو سن نہیں سکتا۔ اور کئی لوگ باہر بڑے جنٹل مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اہل خانہ کو گالی دیتے ہیں، بدتمیزی سے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گوئی، بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے، تو یہ منافقین کی علامات میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے گفتگو میں ایک ہم جو بے احتیاطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غصہ جب ہمیں آتا ہے تو ہم پھر بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، وصیت کریں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے بار بار یہ سوال کیا کہ اور کوئی بات، کوئی نصیحت، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ بہت سارے معاملات انسان کے غصے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بیماری یہ کہ ہر بات کو آگے پہنچانا، کچھ لوگوں میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، مطلب میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو وہ میری بات کو بلا وجہ، صرف عادت کے طور پہ، ایڈکشن کے طور پہ، سیلف کنٹرول نہیں ہے تو میری بات کو آگے پہنچا دیں گے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس چیز کو بھی، اور خاص طور پہ کسی بات کی تحقیق نہ کریں، اس کو ویریفائی نہ کریں، اس وقت پہنچانا تو یہ بعض اوقات گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ہم نے کہانیاں ڈالنی ہوتی ہیں، سٹوری کرنی ہوتی ہے، خاموش رہ نہیں سکتے۔ کوئی پڑوسی کے گھر سے کوئی آیا ہے، اس نے کوئی بات کی، وہ اپنے گھر میں کھول دیں گے، اس کے بعد کوئی اور ہے اس کو بتانے لگ جائیں گے، اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کے گھر کی باتیں خود سنیں گے، پھر وہ رشتہ داروں کو بتائیں گے۔ تو وہ ایک ایسا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بہت سارا ایلیمنٹ جھوٹ کا بھی شامل ہوتا ہے۔ علم کے بغیر، تحقیق کے بغیر بات آگے پہنچانا، قرآن کہتا ہے سورۃ الاسراء وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ بھئی بغیر تحقیق اور علم کے آگے باتیں نہ پہنچاؤ۔ یہ جو سماعت ہے، کان ہے، جو دیکھنا ہے، بصارت ہے، آنکھیں ہیں، جو سوچنا ہے، عقل ہے، دل ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کیسے کیا، زبان کو کیسے استعمال کیا،
آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، کانوں کو کیسے استعمال کیا۔ اسی طریقے سے تحقیر کرنا، لوگوں کی طنز دوسروں کے اوپر کرنا، ٹونٹ کرنا، کرٹیسائز کرنا، اور ایسے الفاظ بولنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ پھر آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ آتی ہے، اس کے نیچے کمنٹس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تھاؤزنڈ کمنٹس ہیں، مقصد ہی نہیں ہے کمنٹ کرنے کا اس کے پیچھے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلے ایک مسلمان کے پاس ایسے کیسے ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ وقت جیسی اہم چیز کو بے مقصد چیزوں میں ضائع کر دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے اس کو لائف کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے، اس کو زندگی کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، اس کو اپنی پیدائش اور تخلیق کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے، اس نے اپنی قدر ہی نہیں کی، اسی لیے تو وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹائم ان فضول کاموں پہ لگا رہا ہے۔ اسی طرح پھر لوگ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی اسٹرینج بات کر دے، یا کوئی پرسنل ایسی چیز آ جائے جس سے ہمیں اختلاف ہو، وہ بات چھوٹی سی ہوگی، ارریلیونٹ ہوگی، لیکن اس پہ ہم ایسی تحریریں، مضامین، کمنٹس، ٹھیک ہے، اس پہ کنورسیشن شروع کر دیں گے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کریکٹر اسیسینیشن سے لوگ باز نہیں آتے۔ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس مسٹیک کو بنیاد بنا کے اس کے پورے کردار کو، پوری پرسنالٹی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح فیک نیوز ان کو فارورڈ کرنا بغیر تحقیق کے، یعنی آپ کا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی اور انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ہے، تو ہم اپنی مرضی کی اور اپنی انٹرسٹ کی جو نیوز ہوتی ہیں ان پہ کبھی تحقیق نہیں کرتے، بس ان کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور دوسروں کی جو صحیح نیوز ہوں گی، جو صحیح بات بھی ہوگی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ باعث ہیں، حق پسند نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہمارے اندر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا، اور آج گفتگو میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ میں اس کا ایک اوور ویو دوبارہ دے دیتا ہوں کمپیریزن کی صورت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے پہلے سوچتے تھے، اور ہم سوچنے سے پہلے بول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اختصار یعنی مختصر کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ باتوں کو غیر ضروری حد تک طول دیتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر، کونسائز اور واضح بات کرتے تھے، اور ہم مبہم اور الجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کنورسیشن کرتے تو اس کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات پوری توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے اختلاف ہوتا تو پھر بھی اس کی عزت نفس کا خیال کرتے تھے، اور ہمارا جب اختلاف ہو تو ہم اس کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، اور ہم جذبات اور غصے سے بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بات کرتے تھے کہ ان کا دل جیت لیتے تھے، جبکہ ہم گفتگو کو اور بحث کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے تو مسکرا کے بولتے تھے، جبکہ ہم سختی سے اور کرختگی سے بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، جبکہ ہم اپنی بات کو منوانے پر اصرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بات کو جلدی پھیلاتے تھے، جبکہ ہم منفی، جھوٹی اور افواہ پر مبنی خبروں کو پھیلانے میں جلدی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی کو طاقت سمجھتے تھے، آج ہم خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف میں بھی وقار کو مینٹین رکھتے تھے، جبکہ جب کسی سے اختلاف ہو تو ہم اس کو دشمنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دل آزاری سے بچتے تھے. آپ دل آزاری نہیں کرتے تھے، لوگوں کے اوپر طنز نہیں کرتے تھے. ہم لوگوں کے اوپر کمنٹ کر کے، ٹانٹ کر کے اور ان کا مذاق اڑا کے ان کو تنگ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی میں کوئی عیب دیکھتے تو پازیٹیو وے میں اس کی اصلاح فرماتے تھے. ہم جب کسی میں عیب دیکھتے ہیں تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، نیچا دکھانے اور بے عزتی کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو جوڑتے تھے. آپ کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں پہ رعب اور علم جھاڑتے ہیں اور لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، خیر کی باتوں کے لیے، دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم شکایت کے لیے، تنقید کے لیے اور ناشکری کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے سیرت طیبہ میں ہمیں جو گفتگو کے اصول ملتے ہیں اور آج ہماری گفتگو کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. آخر میں تیسرا حصہ چونکہ ہے، اس میں میں آپ کے سامنے کچھ ایسے ٹیکنیکس پریکٹیکل رکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ بہت زبردست اصول ہے کہ جب بھی ہم بات کریں تو ہم 3 چیزیں اس میں سوچیں بات کرنے سے پہلے. اب ہمیں یہ تھوڑا عجیب لگے گا کہ اچھا بات کرنے سے پہلے اتنا زیادہ سوچنا چاہیے، تو بالکل اس سے بھی زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے نزدیک کوئی بات چھوٹی ہو سکتی ہے، کیا خبر کہ وہی اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اور ہمارے نزدیک کوئی ایک اچھی بات کم اہم ہو سکتی ہے، لیکن کیا خبر وہی اللہ کی رضا اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. تو جب بھی ہم بات کریں، یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں، تو سب سے پہلے 3 چیزوں کو سوچ لیں. نمبر 1، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کیا یہ ضروری ہے؟ نمبر 2، کیا یہ سچ ہے؟ اور نمبر 3، کیا میرا بات کرنے کا انداز اور لہجہ درست ہے؟ اگر ہم صرف ان 3 اصولوں پہ عمل کر لیں، یعنی جب بھی بات کریں تو ان 3 چیزوں کو ملحوظ رکھیں اور ان کو انشور کریں کہ کیا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ضروری ہے، کیا یہ سچ ہے، اور کیا میرا انداز درست ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم زبان کی اور گفتگو کی بہت ساری غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو چڑچڑاپن، غصہ، ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں نرم لہجہ اختیار کریں. اسی طرح تنقید نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں، شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی غصے والی صورتحال بن جائے تو اس میں فوراً جواب نہ دیں. اسی طرح ورک پلیس کے اوپر ہیں تو اختلاف ہوتے ہیں، وہاں ڈفرینس ان اوپینین آتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے، ڈسپیوٹس آتے ہیں. تو ایسی صورت میں احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کسی کی عزت نفس، کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں، پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی غیبت نہ کریں. پھر اسی طرح ہر بندہ آج کل سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیا یہ جو خبر میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، شیئر کرنے لگا ہوں، کیا اس کی ضرورت بھی ہے یا کہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر میں کوئی تبصرہ کر رہا ہوں، کوئی کمنٹ کر رہا ہوں، کوئی تحریر لکھ رہا ہوں، کوئی سجیشن دے رہا ہوں، کوئی کریٹیکل انالیسس کر رہا ہوں، تو کیا اس سے پہلے میں نے تحقیق کر لی ہے یا نہیں. پھر اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس میں غیر مہذب زبان استعمال نہ کریں، تمسخر نہ کریں، گالی گلوچ نہ دیں، اور ان سویلائزڈ قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں. پھر یہ کہ روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں. اور کئی اسلاف ایسے تھے وہ یہ سوال اپنے آپ سے کیا کرتے تھے، وہ اپنی زبان پکڑ کے پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تم نے اس جگہ پہ غلطی کی ہے، یہ تم نے الفاظ زیادہ بولے ہیں، اگر یہ جملہ نہ بولتی تب بھی کام چل سکتا تھا. وہ اس طرح اپنا محاسبہ کرتے تھے. تو ہم بھی اپنا محاسبہ کریں اور خود سے پوچھیں اور اپنی زبان سے کہیں کہ آج میں نے تیرے ذریعے کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے، کون سی بات میں نہ کرتا تو بہتر تھا.
اور اسی طرح یہ حساب لگائیں کہ آج میں نے دن میں کتنی باتیں ایسی کیں کہ جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہوا نہ آخرت میں فائدہ ہوا۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اپنا حساب کتاب کریں گے، محاسبہ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ کم ہو جائیں گے۔ اور آخر میں خود سے عہد کریں کہ جو بہت کامن مسٹیکس ہیں، جو بہت عام غلطیاں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور بلا وجہ کسی کی بات کو آگے نہیں پہنچائیں گے، راز کو فاش نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پہ رسپانسبل بن کے رہیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔